پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف. تو آج ایک بار پھر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ڈرامہ وہ پگلی سی کا ایپیسوڈ نمبر 28. یہ نیا ریویو ایپیسوڈ نمبر 28 کا ہے. سو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو جب ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو پچھلے ایپیسوڈ کی کنٹینیویشن میں سارا کہیں چلی جاتی ہے. وہاں پہ جا کے سارا اے ٹی ایم پہ جاتی ہے، جو کہ بیلا نے اس کو کارڈز وغیرہ اے ٹی ایم کارڈ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے بلاکڈ ہیں. احسن صاحب نے پہلے ہی سارے کارڈز بلاک کر دیے ہیں اس کے. وہ پریشان ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا کریں. پھر وہ اپنے جو اس کا نیکلس ہے وہ ایک دکان پہ جا کے بیچ دیتی ہے، اور تاکہ اس کے پاس کچھ پیسے آ جائیں. اور اس کے بعد وہ پیسے لے کے جا رہی ہوتی ہے تو کچھ چور جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پرس کے اندر پیسے ہیں. تو کیونکہ احسن صاحب نے ساری کمیونیکیشن کی چیزیں سے بلاک کر دی ہیں، سارے کارڈ، ساری پیمنٹس، کیونکہ احسن صاحب نے ان کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے. تو چوروں کی نظر جیسے ہی اس کے پرس پہ پڑتی ہے، وہ سارا کی طرف آتے ہیں اور اس سے اس کا پرس چھین لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اور اب جو اس کے پاس ایک آخری چیز بچی تھی، جو کہ اس کا نیکلس تھا، وہ بھی اس سے چھن چکا ہے. اس پریشانی میں سارا پھر ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ذہین جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ذہین جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں سارا کو ڈھونڈ رہا ہے. تو ذہین کو سارا مل جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا. تو ہم نے ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ اس کو ساری سچویشن بتا رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چوروں نے اس سے سارے پیسے چھین لیے ہیں اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ذہین اس کو واپس اپنے گھر پہ لے آتا ہے اور وہاں پہ جو ہے کیونکہ ذہین کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ سارے جو ہے وہ فائنینشیل چیزیں جو کہ احسن صاحب کی طرف سے تھی، ساری چیزیں بند پڑی ہیں اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اس کو سمجھاتا ہے اور سارا بھی اس سے کہتی ہے کہ یہ ساری سچویشن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ سب چیزوں سے میں پریشان آ چکی ہوں. تو سارا ذہین سے کہتی ہے کہ وہ جو ہے اب اس سچویشن سے بالکل تنگ آ چکی ہے اور اگر وہ یہاں پہ رہی تو وہ بہت جلد بیمار ہو جائے گی. ذہین اس کو کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح اکیلے گھر سے باہر بغیر کسی کو بتائے نہیں جانا چاہیے تھا. اور تو سارا اب نہیں سنتی اور سارا جو ہے وہ بچے تھے کہ وہ یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی. پھر ذہین کی بھابھی جو ہے ان کے ذہین کے بھائی سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ذہین کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی بہن کی زندگی برباد ہوئی ہے اور ان کے بھائی نے تو وعدہ کیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر ذہین کی طلاق ہو جائے گی اور پھر اس کی بہن سے شادی ہو جائے گی. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا اب ذہین جو ہے وہ سارا کو طلاق نہیں دے گا. ذہین پھر اپنی جاب سرچ کنٹینیو کرتا ہے. وہ مختلف آفس میں جا کے اپنی ریزیومے ڈراپ کرتا ہے، لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی زیادہ سکسیس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ذہین اپنی پوری کوشش جاری رکھا ہوا ہے. وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کو صرف ڈینائل ہی نظر آ رہا ہے ایز آف دس پوائنٹ. تو پھر وہ حاج اور جو ان کے آفس کے سینئر مینیجر ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ حاج نے کیونکہ آلریڈی ذہین کے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ حاج ذہین جو ہے وہ اس وقت آفسز میں اپنے ریزیومے ڈراپ کر رہا ہے اور وہ ایک کمپنی کا نام اس کو بتاتے ہیں. تو وہ سینئر مینیجر کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ تو ہمارے کافی تعلقات ہیں اور ذہین کو وہاں تو جاب بالکل بھی نہیں ملے گی. پھر ذہین کی والدہ جو ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ 2 دن سے 1 ہفتہ ہو گیا اور سارا کی فیملی نے کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں کیا ہے، نہ سارا سے نہ ان لوگوں سے، اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے. پھر سارا کو کھانا کھلانے کے لیے ذہین جو ہے وہ کمرے میں جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ سارا کی طبیعت کافی خراب ہے. اور وہ سارا کو کہتا ہے کہ اب میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں کیونکہ اس طرح تو آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی. پھر سارا کو اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ محلے کی عورتیں جو ہے وہ گوسپ کر رہی ہوتی ہیں. تو ذہین کہتا ہے کہ اب جلدی چلیں اس سے پہلے کہ یہ ان کی گوسپ مزید بڑھ جائے.
پھر وہاد جو ہے وہ احسن حیات صاحب سے ملنے آتا ہے، اور کیونکہ احسن حیات صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ سارہ کو جو ہے معاف کر دیں اور اس کرنٹ سچویشن سے آپ باہر آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سارہ کو معاف نہیں کر سکتے. وہ کسی امپورٹنٹ میٹنگ کا بھی کہتا ہے اس کو وہ جوائن کریں. اس پہ وہ کہتا ہے کہ وائف جو ہے وہ میٹنگ کو جوائن کر لیں گی. ادھر ذہین جو ہے وہ سارہ کو ہاسپٹل پہ لے کے جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کی دوائیاں ذہین لیتا ہے، اور اس کو پھر وہ گھر لے کے آتا ہے. تو واپسی میں شازمہ اور جو وہاد ہیں وہ میٹنگ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ذہین سارہ جو ہے وہ بائک پہ گھوم رہی ہے. تو وہ کہتا ہے، شازمہ اس سے کہتی ہے کہ جو بھی اس سے ٹکر لیتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. وہاد شازمہ کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں، اور پھر کیونکہ اب سارہ تو اس کے ہاتھ لگی نہیں، اس کی تو شادی ہو گئی. تو اب ذہین جو ہے وہ جو وہاد ہے وہ بیک ٹریک کر رہا ہے تاکہ وہ احسن حیات کی جائیداد کو صحیح طریقے سے لوٹ سکے. پھر یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ سارہ بائک پر ہے ذہین کے ساتھ، وہ اس کی تصویریں کھینچ لیتی ہے شازمہ تاکہ وہ احسن حیات صاحب کو دکھا سکے. ادھر ذہین جو ہے وہ سارے سچویشن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ذہین جو ہے وہ کافی خوش ہے، اور وہ سارہ کا خیال رکھنے میں اس کو خوشی ہوتی ہے. شازمہ جو ہے پھر احسن حیات صاحب سے بات کرتی ہے، اور وہ ڈاکٹر کی رپورٹس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے اسٹریس سے بچنا ہے. تو شازمہ کہتی ہے کہ سارہ تو اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اور آپ جو ہے بلا وجہ اس کے لیے اسٹریس اور پریشانی لیتے رہتے ہیں. وہ ذہین اور سارہ کی تصویریں جو ہے وہ احسن حیات کو دکھاتی ہے، جس پہ وہ تصویریں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ سارہ تو بہت خوش ہے اور آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. شازمہ کی یہی پلاننگ ہے کہ کسی طرح احسن حیات صاحب سارہ کو مکمل طور سے بھول جائیں تاکہ ساری جائیداد کے وارث جو ہے وہ شازمہ بن جائے. ادھر ذہین جو ہے وہ پھر سارہ کو دوائیاں کھلاتا ہے، لیکن سارہ دوائی نہیں کھا رہی ہوتی، لیکن وہ زبردستی اس کو دوائی کھلا دیتا ہے، اور وہ اس کو سمجھاتا بھی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب یہ لوگ اس کو دوائی کھلا رہا ہوتا ہے تو بیلا کا فون آتا ہے، اور سارہ جو ہے وہ بیلا سے ناراض ہے کیونکہ اس کے دیے ہوئے کارڈز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں چل رہے. ذہین بیلا سے کہتا ہے کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہیں مانیں. تو بیلا کہتی ہے کہ وہ صرف میری بہن ہے، اور اس کا خیال تم کو رکھنا چاہیے. پھر اینڈ میں جو ہے وہ جب ذہین کی والدہ سارے کے لیے دلیا بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کی بھابھی کو کافی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا تو خیال رکھا نہیں. اور پھر اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہارا بھی خیال رکھا ہے. پھر اینڈ میں ذہین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی آپ سارہ کو دوائیاں وغیرہ کھلا دیں تاکہ وہ آرام کرے. پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو، اور ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.